IMF کے ساتھ جب تک ہماری ڈیل نہیں ہونی ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے جا رہا. یہ تباہی مزید نئی یعنی بلندیوں پر پہنچے گی. اور IMF کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے اور پرانا ہے. دیکھیے الزام یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 مرتبہ IMF کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو توڑا. اچھا یہ ناقابل برداشت ہے. جس وقت گیس کی قیمتیں بڑھانی تھی آپ نے 2 سال تک نہیں بڑھائی. جب پٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی آپ نے 10 روپے فی لیٹر کم کر دی. یہ مجھے بتائیں کہاں کی اکنامک پالیسیز تھی, کون سی اکنامک ڈاکٹرین تھی کہ آپ دنیا کی روش سے ہٹ کے اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں, جس کا نتیجہ ہم اب اور تک بخاری صاحب اگر میں غلط نہیں تو یہ وہی اقدامات ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اب IMF پتہ ہے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں وعدے نہیں, پہلے پورے کر کے آؤ پھر ہم سے بات کرنا آ کے. آپ اندازہ کریں کتنی بدقسمتی کی بات ہے یہ. نارملی IMF کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے, اس میں پروویژنز ہوتی ہیں جس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے. صحیح. چونکہ 2 مرتبہ ان کا ٹرسٹ توڑا جا چکا ہے, لہٰذا انہوں نے کہا ہم سے بات کرنے سے پہلے بھی عمل کر کے آئے. آپ نے دیکھ لیا وہ جو بلکہ میں اگلا سوال آپ سے پوچھنے لگی تھی بخاری صاحب کہ ابھی ڈیل نہیں ہوئی تو یہ جو ظلم ہم پہ ٹوٹ رہے ہیں, قہر آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے امپلیمنٹ کرو ہماری کنڈیشنلٹی, پھر آ کے ہم سے بات کرنا. اب یہ ان کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں یہ قوم سزا بھگت رہی ہے. سزا کیا بھگت رہی ہے میرے پاس اس وقت I am at a loss of words, میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کیا بات کرتے ہیں. آج ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے, وہ یہ کہ اسی حکومت کے مفتاح اسماعیل صاحب جو سابقہ وزیر خزانہ تھے, جو پھٹکڑیاں اس نے توڑی ہیں وہ سننے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور میرے خیال سے ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سنجیدہ اکنامک پالیسی اس ملک کے اندر ہے. اچھا. بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ ان کے لفظ ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو دوست ممالک تھے, جو فریق تھے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پاکستان کی مدد کرتے تھے ماضی میں. ہمیشہ جب بھی کبھی اکنامک کرنچ آتا تھا تو وہ مدد کو پہنچتے تھے. لیکن اس وقت سوائے چائنا کے کوئی ایک دوست ملک آپ کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی قسم پرسی کی صورتحال ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو اور عوام دونوں کو چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کڑے حالات میں بھی $70 کروڑ دیا آپ کو صرف 3 دن پہلے, جو آپ کے اسٹیٹ بینک میں وصول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے بھی یہی آرگو کیا ہے کہ جب جو فیصلے کرنے تھے وہ آپ نے نہیں کیے, اور اب جو فیصلے نہیں کرنے چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہماری قسمت کیا ہے قوم کی حیثیت سے کہ ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ خان صاحب تھے, چاہے وہ میاں صاحب تھے, چاہے اب چھوٹے میاں صاحب ہیں, ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہم ہر اگلے لمحے کسی نہیں بخاری صاحب, یوں تو پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہوپ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی اپنی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ابھی بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. تو پھر ایک عام آدمی کے لیے تو مایوسی ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ ایک کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا ہے. آپ دیکھیے جو ہماری ریمیٹنسز ہوتی تھی وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ڈالر بینکوں سے بھیجنے بند کر دیے ہیں, اس لیے کہ ان کو قیمت ہی نہیں ملتی پوری. وہ ہنڈی سے بھیج رہے ہیں, لہٰذا آپ کے ہاں آنے والا ڈالر نہ کہیں رجسٹر ہو رہا ہے نہ کہیں جمع ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یعنی سمگل ہو رہا ہے افغانستان کے راستے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ جس کو کہتے ہیں شومی قسمت دیکھیں آپ. اور عوام کا جہاں تک تعلق ہے, وہ بقول شاعر کے منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ہر صبح اٹھتی ہے قوم تو ایک نیا جھٹکا برداشت کرنے کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے. کبھی وہ بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہے, کبھی وہ گیس کی قیمت کا جھٹکا لگ رہا ہے, کبھی ڈالر سار قابو میں نہیں ہے, اور دلاسے دیے جا رہے ہیں. صبح سے شام تک آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پھیلا رہے ہیں یہ افواہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اچھا. لیکن آپ کا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے ڈیفالٹ تو ہو چکا. مطلب ہم کہاں جائیں, قوم کس سے سوال کرے, کس کی طرف دیکھے کہ بھائی میرے مستقبل کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے جس سے مجھے ریلیف ملے گا. جو شخص مزدوری کرتا ہے, جس کی منیمم ویجز ہم نے 25,000 کر کے بہت بڑا احسان کیا تھا, آپ مجھے بتائیے وہ کیا کھائے گا,
کیا بچوں کو کھلائے گا, کیا پڑھائے گا, کیا بیماری کاٹے گا, کیا شادی غم دکھ جو ہے کیسے برداشت کرے گا. لہذا مفتیٰ صاحب نے بھی کہا ہے اور طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ منیمم ویجز جو ہے وہ 35,000 کر دیں کم از کم, اور جو 1 لاکھ تک تنخواہ والے لوگ ہیں ان کے 15 سے 20% تک اضافہ کر دیں. یہ وہ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کہ آدمی سسٹین کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے کہ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں تو مجھے ریلیف بھی مل رہا ہے. قیمتیں آپ بڑھائے چلے جا رہے ہیں, ریلیف کا نام صفر ہے. بخاری صاحب یہ کس قسم کی تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں جی کوئی مسئلہ نہیں, بس 2-3 دن میں ہمارا معاہدہ جو ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے IMF کے ساتھ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ٹھیک ہے ہو رہا ہے, لیکن جو آج بھی عذاب نازل ہو رہے ہیں وہ بھی تو ساتھ ساتھ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر یہ ہم مسئلہ حل کر لیں گے, ہماری ڈیل ہو جائے گی اور اس کے بعد سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ہفتہ کرتے ہوئے ان کو بھی اب 5 مہینے ہونے والے ہیں. ان کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میں جو ہی آؤں گا تو ڈالر کو تو میں 200 کی سطح پہ لے آؤں گا. آیا وہ تو قابو ہی نہیں آ رہا, وہ تو اڑانے بھر رہا ہے ایسی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں گے. تو بخاری صاحب یہ جو مفتیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو 1 روپے پہ روک لیں, اگر مصنوعی طور پر روکنا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر پھر وہی کام کیا جس کا الزام ان کے اوپر لگتا رہا ہے. دوسری سب سے بڑی غلطی, پہلے ان پر یہ چارجز تھے کہ وہ فگر فجنگ کر کے اور ڈالر کو ایک خاص سطح پر رکھ رہے تھے. چارجز پہلے بھی ان کے اوپر لگتے رہے ہیں. چارجز نہیں تھے, وہ حقائق ہی تھے. لیکن اب جو بات ہے وہ عوام کی طرف سے کم اور خود ان کے سابقہ فائنانس منسٹر کی طرف سے زیادہ آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کو مصنوعی طور پہ ایک خاص سطح تک روکنے کی حرکت تھی, اس نے بھی تباہی میں اضافہ کیا ہے. میرے خیال سے جو کام ہمارے ہاں نہیں ہو رہا, ہماری حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ جتنے بھی اس کے اکنامک ایکسپرٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکنامک ارسطوز اور افلاطونز ہیں, ان کو اکٹھا کریں, کوئی ایک اسٹریٹجی بنائیں, کوئی ایک نیشنل کنسنسس کی طرف بڑھیں تاکہ اس مہنگائی سے غریب عوام کی جان جو ہے وہ چھٹ سکے. اب 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہیں. عمران خان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں خوفناک سمت میں اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں روپے کی قدر میں 65% جو ہے وہ کمی آئی ہے, یعنی گر گئی ہے. اور یوں ملک قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ 114 ارب روپے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اگلی بات جو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اس وقت 75 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. آپ مجھے بتائیے تو پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ دوسری بات اس میں سے ویسے ان کی باتوں میں سے غلط کچھ نہیں ہے. نہیں وہ ظاہر ہے. حماد اظہر صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اعداد و شمار دیوالیہ ہونے سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. کل تک ہم لوگ ریزسٹ کرتے تھے کہ شاید یہ پروپیگنڈا ہے, چونکہ اپوزیشن ہے, پہلے حکومت میں تھے اب اپوزیشن میں ہے, اور یہ پروپیگنڈے کی خاطر جو ہے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یقینی طور پر ہم ایک خوفناک سمت کی طرف رواں دوا ہیں. اب الزام یہ جس پر مرضی ڈالیں, حکومت میں اور آپ تو نہیں تھے نا, عوام تھی, جس کا بھی قصور ہے سزا تو عوام کو ملی ہے نا. یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ کھیلتے رہے, مجھے اور آپ کو کیا ملے گا اس میں, عوام کو کیا ملے گا اس میں؟ یہی حال ہر چیز. عوام کو تو ریلیف چاہیے نا بخاری صاحب, وہ اس کو گرمیوں میں بھی اب نہیں ملنا. دیکھ لیں 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد ہو گیا. جو میں نہیں ڈرانا چاہتا تھا, رمضان میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملنا. یہ اب آ گئی نا, میں نہیں ڈرانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی روش جاری رہتی ہے تو رمضان تباہ کن حالات جو ہے اس سے دوچار کرے گا پوری قوم کو. لوگوں نے ایک اور کام کرنا شروع کیا ہے جو بہت ڈینجرس ہے, وہ یہ کہ 2-2 مہینے کا راشن لے کے گھروں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائیڈ ہے, کیونکہ ہر صبح اٹھ کے ایک نیا ریٹ, ایک نئی مہنگائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ فوڈ شارٹیج کا تصور کر سکتی ہیں آپ جو کبھی جنگوں میں ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی ناقابل برداشت صورتحال ہے. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ حکومت کا فوکس ابھی بھی مہنگائی کی طرف نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, کیبنٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں, ایپیکس کمیٹی کی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں, لیکن ریلیف کے لیے جو عوام ہے وہ ترس رہی ہے.